چلتے چلتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قافلہ تھا وہ مقام عصفان کے مقام پر پہنچا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بشیر ابن سفیان عتکی آئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی۔ اچھا، وجہ یہ تھی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور جاسوس بنا کر آگے مکے کی طرف بھیج دیا تھا، کیونکہ آپ کی نیت تو عمرے کی تھی مگر قریش کے ارادوں کی خبر تو رکھنی تھی نا۔ بشر نے یہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قریش کو آپ کے کوچ کی اطلاع مل چکی ہے، اور جو احابیش ہیں جن کا ہم سیرت النبی کے شروع کے دروس میں ذکر کر چکے ہیں کہ یہ قبیلہ تھا احابیش کا، اور اس کے اوپر کئی علماء میں اقوال ہیں، جس کا سردار ابو دغنہ، جس کے بارے میں ہم شروع کے دروس میں جب مکی زندگی تھی ہم آپ کے سامنے اس کو ذکر کر چکے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ حضور آپ کے کوچ کی اطلاع جو ہے وہ قریش کو مل چکی ہے، اور احابیش جو ہیں جو ان کی اطاعت گزار ہیں، یعنی قریش کے جو اطاعت گزار ہیں، قریش کے ایلائز ہیں، قریش نے ان سے بھی مدد طلب کی۔ اچھا، ادھر بنو ثقیف بھی قریش کے ساتھ ہو گئے۔ یہ بنو ثقیف کا جو قبیلہ ہے یہ طائف کے علاقوں میں ہوا کرتا تھا۔ اچھا، ان کے ساتھ عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ اچھا، اس ضمن میں ایک اور روایت بھی علماء نقل کرتے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ لوگ اپنے ساتھ دودھ والی اونٹنیاں بھی لائے ہیں جن کے ساتھ ان کے بچے بھی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے راستے کے کھانے پینے کا انتظام رہے اور انہیں بھوک اور کھانے کی تنگی کی وجہ سے واپس نہ جانا پڑے۔ تو یہ خبر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جاسوس ہیں انہوں نے حضور کو دی۔ اچھا، قریش کی جنگی تیاری اور کوچ کے ضمن میں علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ یہاں دودھ والی اونٹنی کے لیے عوض المطافیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں لفظ عوض عائذ کی جمع ہے، جو اس دودھ والی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہو۔ اونٹنی کو عائذ کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے پناہ لینے والے کے، اگرچہ خود اس کا بچہ اس اونٹنی یعنی ماں کی پناہ لیتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک دوسرا جملہ ہے جس کو کہتے ہیں تجارت رابحہ، یعنی نفع بخش تجارت۔ حالانکہ اگر لفظ تجارت بھی استعمال کیا جائے تو اس سے معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن جو تجارت رابحہ ہے اس کا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تجارت جس میں نفع ہو اور جو بڑھنے والی ہو۔ تو یہاں تک علامہ سہیلی کا حوالہ ہے۔ اچھا، یا پھر ایک اور لفظ جو جس اس کے معنی نکلتے ہیں عوض المطافیل سے، کہ عورتیں ہیں جن کے گود میں بچے ہیں، یعنی قریش کے لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ نکلے ہیں، اور وہ عورتیں بھی ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ بچے بھی موجود ہیں، تاکہ بچوں کے فراق میں عورتیں جلدی جانے کی ضد نہ کریں۔ یعنی اب جو قریش نکلے ہیں خندق کے بعد نکلے ہیں، اور اب جو نکلے ہیں تو بس اب انہوں نے کہا ہے کہ واپس جانے کا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑے۔ اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ قریش کے ساتھ یہ دونوں ہی ہوں، تو علماء نے تینوں قول یہاں نقل کیے ہیں، اونٹنی والے بچے، عورتوں کے ساتھ بچے، یا پھر دونوں ہوں۔ تو نیز بہرحال یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ قریش نے اپنے ساتھ چیتے کی کھالیں پہن رکھی ہیں، یعنی دشمنی اور حسد کا پورا مظاہرہ کر کے یہ قریش نکلے ہیں۔ تو ان باتوں کو نقل کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریش کی مینٹیلٹی، مینٹل اپروچ اور ان کا جو ذہن تھا وہ کس لیول پر تھا، کہاں تھے وہ، اور اتنے صفاق لوگ، اور پھر جب حضور فتح مکہ ہو تو پھر ان سب کو معاف کر دیں۔ تو یہاں سے آپ کو ایک پتہ چلتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو پھر رحمت للعالمین کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے کہ سامنے ایک شخص ہے جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ ختم کر دیا جائے مسلمانان مدینہ کو، حضور کو نقصان پہنچایا جائے، اور حضور ہیں کہ جب حاوی ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے علاوہ بشیر ابن سفیان نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ مکے سے روانہ ہو کر ذی طوا کے مقام پر پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیمپ آؤٹ کیا، فروکش ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے نام پر عہد کیا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ اچھا، ادھر انہوں نے
خالد ابن ولید کے متعلق بتایا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ وہ گھوڑے سوار دستے کو لے کر ایک مقام ہے جس کا نام ہے قراع غمیم، یہ قراع غمیم کے مقام تک آ چکے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو دستہ ہے اس میں 200 گھڑ سوار ہیں۔ انہوں نے قبلے کی سمت میں صف بندی کر لی تھی، تو یعنی قراع غمیم کے مقام پر انہوں نے اپنے گھوڑے جو ہے جو گھڑ سوار دستہ تھا اس کو ترتیب دے دی تھی۔ تو حضرت خالد ابن ولید جو ہے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، وہ 200 گھوڑوں کے ساتھ جو ہے وہ قراع غمیم تک پہنچ گئے ہیں، اور قریش جو ہے وہ باقی لشکر کو لے کر ذی طوا کے مقام پر پہنچ گئے۔ اچھا، جب میپ ہو نا آپ کے سامنے تو یہ ساری چیزیں پھر آپ کو پوائنٹ نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے آ رہے ہیں نا، جب آپ مدینے سے آتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، جو لوگ آتے ہیں مدینے سے، تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ ان کو صلح حدیبیہ کا جو مقام ہے جہاں پہ حدیبیہ ہے وہ راستے میں نہیں پڑتا، حدیبیہ کے لیے لمبا چکر کاٹ کے آنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کا مقام چنا اسی لیے کہ کیونکہ یہ مقام اس راستے سے بہت ہٹ کر ہے جس پہ قریش بیٹھے تھے۔ پھر قریش تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا جو آدمی مدینے سے آئے گا وہ ان راستوں سے آئے گا، تو وہ ان راستوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضور نے تو راستہ ہی چینج کر لیا۔ جب راستہ چینج کر لیا تو انہیں ملے نہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری خبر سن لی تو یہ سن کر حضور نے حضرت عباد ابن بشر کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ مسلم گھوڑے سواروں کو لے کر آگے بڑھے۔ چنانچہ انہوں نے بڑھ کر خالد کے مقابلے میں اپنے سواروں کو ترتیب دے کر صف بستہ ہو گئے، تو انہوں نے ادھر جو ہے خالد کے مقابل میں ایسے آ گئے۔ اچھا، عصر کی نماز ہوئی اور دشمن کے منصوبے، اس ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ظہر کی اذان کہی اور پھر تکبیر پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور لوگ آپ کے پیچھے صف بستہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے نماز شروع فرمائی اور رکوع اور سجود کیا، اس کے بعد سلام پھیرا۔ اس وقت مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس وقت پشت کیے کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت چونکہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور تمہاری طرف پیٹھ ہے تو یہ بہترین وقت ہے کہ تم ان پر حملہ کرو، اچانک حملہ کرو اور قابو حاصل کر لو۔ اچھا، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس پر حضرت خالد نے ان کو جواب دیا کہ اس وقت یہ لوگ غافل تھے، اگر ہم ان پر حملہ کر دیتے تو ضرور ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے، مگر جلد ہی اب ایک اور نماز کا وقت آ رہا ہے جو ان لوگوں کو اپنی جانوں سے اور اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ عصر کا وقت آ رہا ہے۔ یعنی عصر کی نماز اتنی امپورٹنٹ، ضروری اور بلند مقام کی نماز ہے کہ اب مشرکوں کو بھی پتہ ہے، خالد ابن ولید مسلمان نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ نماز ان کو اتنی محبوب ہے کہ اپنی جانوں اور اپنے بچوں سے بھی محبوب ہے۔ جب اس نماز کا وقت آئے گا تب حملہ کریں گے، ابھی ظہر کے وقت تو بچ گئے یہ۔ اچھا، تو صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز جو ہے، اسی سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ عصر کی نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ اچھا، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ایک خصوصی حکم آیا ہے، لیکن علماء میں اس میں ذرا اختلاف ہے کہ بھئی اگر تو آپ فجر کی نماز کو دن کی پہلی نماز کہتے ہیں تو پھر عصر کی نماز بیچ میں پڑتی ہے۔ اچھا، اب چونکہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق مغرب پر تبدیل ہوتا ہے نا ٹائم، مغرب پر تاریخ تبدیل ہوتی ہے، تو اگر مغرب پر تاریخ تبدیل ہوئی تو پہلی نماز تاریخ تبدیل ہونے کے بعد کیا ہوئی؟ عشاء۔ تو پھر وسطیٰ کون پڑھی؟ ظہر، کیونکہ وہ بیچ کی نماز ہو گئی۔ تو بہرحال تو جب قرآن نے کہا نا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ العصر، یہاں سے مراد ہے کہ بھئی نماز عصر جو ہے وہ وسطیٰ ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حافظوا علی الصلاۃ الوسطیٰ، تو وہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ وہ بالکل آپ کی درمیانی نماز۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ جب یہ جو آیت تھی نا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ العصر، یعنی نمازوں کا اہتمام کرو اور خاص طور پر عصر کی، اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی، اس کی تلاوت اس طرح منسوخ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تو یہ جب آیت آئی تو یہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی۔ تو یہاں تک جو ہے وہ علماء کا کلام ہے کہ حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اور درمیان والی نماز کی، اور وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ
قومے کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ. غرض بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کہ صلاۃ وسطیٰ کیا ہے. غرض حضرت خالد اور دوسرے مشرکین کی اس گفتگو کے بعد ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کو مشرکوں کے اس منصوبے سے آگاہی کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک سنایا جو سورہ نساء میں موجود ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَامَتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ. پھر وہ آخری آیت تک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 102 ہے کہ جس کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو یوں چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یعنی یہ صلاۃ خوف کا جو طریقہ ہے کہ بھئی اگر سارے لوگ پشت کر کے کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ تو حملہ کر دیں گے. تو طریقہ یہ ہوگا کہ آپ تو امام رہیں گے پوری نماز میں. اچھا، اور نماز بھی قصر ہے کیونکہ سفر کی نماز ہے. تو ہوگا یہ کہ ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور وہ ہتھیار بھی لے لیں گے. پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکے ہیں، یعنی کہ پہلی رکعت تو پوری آپ کے ساتھ پڑھیں گے، جب پہلی رکعت کے آخر میں جو سجدہ ہوتا ہے نا دوسرا والا جب وہ کر چکے تو پھر یہ کیا ہوں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے نماز سے. اور وہ لوگ جو اب تک پہرا دے رہے تھے باقی آدھے لوگ اب وہ دوسری رکعت کے شروع میں آپ سے مل لیں گے، پھر آپ ان کو نماز پڑھائیں گے. تو جو قرآن کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ پھر جب یہ لوگ سجدہ کر چکیں تو یہ لوگ تمہارے پیچھے ہو جائے اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لیں. تو اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ان سب کو جب نماز عصر پڑھائی تو اس طرح پڑھائی. اچھا، یہاں تک حضرت عباد ابن بشر اور ان کے ساتھی سواروں کو بھی خالد ابن ولید کے مقابلے میں صف آرا کیا تو وہ بھی نماز میں اسی طرح شامل ہیں. بہرحال تو غرض اس وحی کے نازل ہونے کے بعد عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو حضور نے مسلمانوں کو نماز خوف پڑھائی جو حق تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر تھی. چنانچہ نماز کے دوران جب مشرکوں نے دیکھا کہ کچھ مسلمان تو سجدہ کر رہے ہیں اور باقی کھڑے ہیں تو ان مشرکوں نے یہ نقل و حرکت دیکھی تو کہنے لگے کہ ہم نے ان کے خلاف جو منصوبہ بنایا تھا لگتا ہے انہیں اس کی خبر ہو گئی. سبحان اللہ، یہ اللہ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے ان کافروں کی چیزوں کو توڑتے ہیں اور ان کی خبروں کو پھر توڑ کر ان سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب بتاؤ تمہارا یہ داؤ تھا، ہم نے تم سے ایک بہتر داؤ چلا، بے شک اللہ بہترین داؤ چلنے والے ہیں. تو یوں یہ معاملہ ہو گیا. اچھا، یہی عصفان والی نماز تھی. غالباً یہ نماز خوف یہ وہی عصفان والی نماز ہے کیونکہ قرع غمیم کا جو مقام ہے وہ عصفان کے قریب ہی ہے. تو بعض نے اس کو عصفان والی نماز کہا ہے. تو عید ہوئے یہ نماز جو ہے وہ نماز خوف ہی کو عصفان والی نماز کہتے ہیں. اچھا، یہ بات مسلم شریف کی روایت کی بنیاد پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 صفیں بنایا، تکبیر تحریمہ کہی یعنی نیت باندھی اور پورے اطمینان کے ساتھ 1 رکعت پڑھی. پھر جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ پہلی صف نے دونوں سجدے ادا کیے اور دوسرے صرف پورے اطمینان کے ساتھ پہرا دیتے رہے. پھر جب حضور دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو گئے جنہوں نے سجدہ کیا تھا تو دوسری صف نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ قیام میں شامل ہو گئے. اب دوسری صف آگے بڑھی اور پہلی صف جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی. پھر آپ نے پورے اطمینان کے ساتھ 1 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے سجدہ کیا، آپ کے ساتھ دوسری صف والوں نے بھی سجدہ کیا جو آگے بڑھائے تھے. ان پہلی صف والے جو پیچھے ہٹ گئے تھے پورے اطمینان کے ساتھ پہرا دیتے رہے. پھر جب آپ اتحیات کے لیے بیٹھے، آپ تشہد کے لیے بیٹھے تو اس میں کیا ہوا تو انہوں نے اپنی باقی نماز پوری کی اور وہ بھی آپ کے ساتھ تشہد میں بیٹھ گئے. تو اب سب نے مل کے صرف تشہد میں ساتھ ملے ہیں اور 1 رکعت دونوں گروپ نے پڑھی ہے اور سلام میں پھر سب شامل تھے. بہرحال شافعی علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے پھر انہوں نے اپنی رائے اختیار کی. اب ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے یہاں پر کہ شافعی فقہا جو ہے اس ضمن میں کیا مسائل استنباط کرتے ہیں اور احناف کے نزدیک اس میں کیا مسائل استنباط ہوتے ہیں. تو جنگ کی طرف آتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاسوس کے ذریعے خبر ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو آپ نے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ طلب فرمایا اور صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو. اب دیکھیں ایک بات احد کے بعد ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی ایک آیت نازل کی تھی جس کو ہم نے پچھلے دروس میں پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مشورہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے، اس زمین میں ان سے مشورے میں ایک مغالطہ ہوا اور یہ باہر نکل کے لڑے
اور پھر انہوں نے میدان جنگ میں بھی ایک ایسا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے نقصان ہوا. لیکن حضور یہ آپ کے صحابہ ہیں، ان کو درگزر کریں، ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے مشورہ کرتے رہیں. تو اب یہ اس کی ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے. حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو، تو لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس کے ساتھ جنگ کریں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے سن کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد خون ریزی اور جنگ ہرگز نہیں ہے، اسی لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں. اب اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکنا چاہے تو ہم اس سے جنگ کریں گے. تو ہماری نیت جنگ کی نہیں ہوگی، ہماری نیت زیارت ہے. ہاں کوئی روکے گا تو پھر ہم جنگ کر سکتے ہیں. اچھا، حضرت مقداد کا جو جذبہ تھا وہ ذرا ڈفرنٹ تھا. کتاب امتاع میں آیا ہے کہ حضور کے اس ارشاد پر حضرت مقداد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھیں گے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے. اچھا، خدا کی قسم، ان کا خدا کی قسم یا رسول اللہ، اگر ہمیں لے کر برق غمار بھی جانا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اچھا، برق غمار جو ہے نا، یمن کے علاقوں میں تھا، بڑے جنگجو لوگ رہتے تھے. ان کا حضور وہاں پر بھی جانے کا کہیں گے نا تو ہم وہاں پر بھی جائیں گے. تو حضور نے جب یہ بات سنی تو فرمایا بس، تو اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. دونوں رائے ہو گئیں کہ صحابہ کرام کے جوش جذبے کا حضور کو اندازہ ہو گیا کہ اب صحابہ جو ہیں وہ یکسوئی کے ساتھ زیارت تو کرنا چاہتے ہیں، اور قریش روکیں گے تو پھر مدافعت بھی کریں گے. اچھا، قریش پر افسوس ہے، انہوں نے جنگوں نے کمزور کر دیا تھا کہ جو جنگیں ہوئی نا، پے در پے بدر ہوئی، پھر احد ہوئی، پھر خندق ہوئی. تو اب ایک روایت میں یوں ہے کہ انہیں جنگ بازی نے کھا لی. اچھا، کیا ہو جاتا ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ عربوں نے جو ہے نا، یہ ایک بڑی پرانی رسم تھی، یہ جنگیں وغیرہ بہت کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے انہیں بھاری نقصان بھی پہنچتا تھا. مرد مر جاتے تھے، عورتیں رہ جاتی تھیں، پھر ایک پوری نسل نے جوان ہونا ہوتا تھا، پھر انہوں نے آگے ہونا تھا، آگے آپ آنا ہوتا تھا، پھر وہ لیڈرشپ میں آتے تھے. تو قریش نے اتنی فریکوینٹلی جو 3 جنگیں کی نا 3-4 سال میں، ان میں ایک بڑا بھاری نقصان پہنچا. ایک پوری ان کی لیڈرشپ ختم ہو گئی، ایک مائنڈ سیٹ ختم ہو گیا، تھوڑے سے لوگ بچ گئے اور وہ اتنے تجربہ کار بھی نہیں تھے. تو بہرحال یہ چیز بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں فرمایا کہ قریش کو جنگوں نے کمزور کر دیا، یا یوں فرمایا کہ انہیں جنگ بازی نے کھا لیا. کیا ہو جاتا اگر وہ درمیان میں نہ آتے اور مجھے تمام عربوں سے خود نمٹنے دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ ہیں کہ وہ قریش نہ آتے درمیان میں عربوں سے خود نمٹ لیتا. اس صورت میں اگر عرب مجھے نقصان پہنچاتے اور مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو خود قریش کی آرزو بھی پوری ہو جاتی، اور اگر اللہ مجھے ان پر غالب فرما دیتا تو یا تو وہ سارے کے سارے جوق در جوق اسلام میں آ جاتے، نہیں تو جب تک طاقت رہتی وہ لڑتے رہتے. قریش کیا سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم، اللہ نے جو پیغام دے کر مجھے بھیجا ہے، میں اس کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس پیغام کا آوازہ بلند فرما دے گا اور یا میں ختم ہو جاؤں گا. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام سے کہ اسلام کو پھیلانے کا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اللہ نے سہرا رکھا ہے، اس کی آپ رسپانسبلٹی کی آپ اندازہ کریں کہ ان الفاظ سے اس کو ہم ایکسپریس نہیں کر سکتے، اس کو ہم مزید ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. یہ الفاظ خود زور زور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور کا اس وقت کیا کہنے کا مقصد تھا. پھر حضور نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے لے جائے؟ یعنی ابھی تک تو ہم ایسے راستے سے آ رہے ہیں نا جس کا قریش کو پتہ ہے، وہ ہمیں روک سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ ہو جو قریش وہاں سے ایکسپیکٹ نہ کر رہے ہیں اور ہم وہاں سے داخل ہو جائیں. کیونکہ ایک دفعہ ہم حدود حرم میں داخل ہو گئے تو پھر تو قریش ہمیں کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ حدود حرم میں قتل کرنا، قتال کرنا تو حرام ہے. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے یہ چیز رکھی کہ کوئی ہمیں آلٹرنیٹ راؤٹ سے ہمیں حرم کے حدود میں لے جائے، کوئی غیر معروف راستہ ہو. تو اس پر ایک شخص نے جو مسلمان ہو چکا تھا کہا کہ یا رسول اللہ میں لے چلوں گا. کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہیں کہ حضرت ناجیہ ابن جندب تھے.
غرچہ مسلمانوں کو ایک غیر معروف راستے سے لے کر روانہ ہوئے۔ یہ راستہ دشوار گزار تھا جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہو رہے تھے۔ آخر جب یہ راستہ ختم ہوا اور مسلمان اس سے گزر کر ایک ہموار راستے پر پہنچ گئے تو حضور نے لوگوں سے فرمایا، یوں کہو نستغفر اللہ ونتوب الیہ، کہ اے اللہ ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں اور اے اللہ آپ ہی ہیں جس کے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو صحابہ کو استغفار کی تلقین کی تو چنانچہ لوگوں نے یہ کلمات کہے تو حضور نے فرمایا، خدا کی قسم یہ کلمہ یعنی استغفر اللہ وہی خطہ ہے جو معافی اور مغفرت مانگنے کے لیے بنی اسرائیل کو پیش کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کو نہیں کہا۔ یعنی اگر آپ تفسیر قرآن سے واقف ہیں تو جب بنی اسرائیل داخل ہوئے تھے ارض مقدس میں تو ان سے کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، کو اے بنی اسرائیل تم حطہ کہو۔ وہ حطہ کیا تھا؟ وہ یہ الفاظ تھے کہ باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ عاجزی کے الفاظ تھے تاکہ وہ غرور و تکبر کے ساتھ ارض مقدس میں داخل نہ ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن میں کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض لوگوں نے ان الفاظ کو بدل دیا اور انہوں نے اس کے بجائے اور الفاظ کہے، وہ نہ کہا جو ہم نے کہا تھا، تو ہم نے آسمان سے بجلی اتاری جس نے انہیں جلا کر خاک کر دیا۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر صحابہ کو بیان کی کہ یہ وہی الفاظ تھے جو ان کو دیے گئے تھے، لیکن بدبختی سے ان لوگوں نے یہ الفاظ نہ کہے تو تباہ و برباد ہو گئے۔ تو بہرحال مسلمان آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچ کر کیمپ آؤٹ ہو گئے، اور خالد ابن ولید اور مشرک سوار دستے کو خبر بھی نہ ہوئی کہ یہ مسلمان آتے آتے آئے کیوں نہیں۔ آخر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو قریش کو یہ وحشتناک خبر سنانے والا روانہ ہوا۔ بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس راستے پر چلیں جو انہیں حدیبیہ کی راہ پر ڈال دے گا اور جو مکے کی زیریں سمت میں ہے۔ چنانچہ صحابہ جو ہے اس راستے پر روانہ ہوئے۔ جب وہ اس ٹیلے کے پاس پہنچے جو قریش کے پاس اترتا تھا تو وہاں اچانک حضور کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، اس کو ہلایا، لیکن وہ اٹھنے پہ بالکل آمادہ نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے قصوہ اونٹنی جہاں تھی وہ اپنی جگہ پر اڑ رہی تھی تو روایت میں ہے کہ انہوں نے اونٹنی کے اڑ جانے کے لیے خلات القصوہ کے الفاظ استعمال کیے کہ خلا کا لفظ اونٹنی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اونٹ کے لیے کہتے ہیں الخ الجمل، الخ الجمل، اور گھوڑے کے لیے کہتے ہیں حرن الفرس، یعنی ان سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ تو غرض صحابہ نے جب دیکھا کہ وہ بالکل اونٹنی ہے، اڑ گئی ہے، تو اس ضمن میں صحابہ نے جب یہ بات کہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یہ اڑی نہیں ہے اور نہ اڑنا اس کی عادت ہے، بلکہ اس کو اسی ذات نے روک دیا ہے جس نے اصحاب فیل یعنی ابرہا کے لشکر کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے حکمت عملی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حکمت عملی میں یہیں تک لانا تھا۔ حرم میں اس حال میں داخل کرنا اللہ کے پلان میں نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اسی لیے یہ اونٹنی یہاں بیٹھ گئی ہے۔ تو تم اس کو کچھ نہ کہو، اس کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جانتے تھے کہ یہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا جائے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ آج قریش مجھ سے جس ایسی بات کی درخواست کریں گے جس میں صلح رحمی یعنی رشتہ داری کا احترام ہوگا تو میں اس کو مان لوں گا۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جس میں اللہ کے قائم کردہ احکام کی تعظیم ہو میں اسے قبول کر لوں گا۔ یعنی جیسے حرم میں جنگ و جدل سے باز رہنا اور خون ریزی سے بچنا ہے، یہ فرمانے کے بعد حضور نے اونٹنی کو ٹپ ٹپا جس سے وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور حضور وہاں سے اسی راہ پر لوٹے جس سے ادھر آئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد حضور نے حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا کہ یہاں قیام کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وادی میں کہیں پانی نہیں ہے،
جس کے پاس ہم پڑاؤ ڈال سکیں۔ حضور نے یہ سن کر اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر حضرت ناجیہ ابن جندب کو دیا، جو حضور کو اس راستے سے لے کر آئے تھے۔ جیسا کہ آپ سے ابھی میں نے عرض کیا، تو جو حضور کے قربانی کے جانوروں کے نگران بھی تھے، تو یا ایک روایت کے مطابق آپ نے وہ تیر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، یا ایک روایت میں کہ حضرت خالد ابن عبادہ غفاری کو دیا۔ بہرحال کسی بھی صحابی کو دیا ہو، غرض ان صحابی نے وہ تیر لے کر ایک گڑھے میں اترے اور اس میں وہ تیر گاڑ دیا۔ اچھا، وہ گڑھا جو ہے وہ خشک تھا، پانی تو کہیں تھا ہی نہیں، تو تیر گاڑتے ہی اس جگہ سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگ اور ان کے اونٹ وغیرہ سیراب ہو گئے اور سب جانور اس کے گرد ہی بیٹھ گئے۔ روایت میں اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ کے لیے عطن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جو اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اونٹ یا بکریاں بیٹھے۔ تو اب ساتھ ساتھ جیسے ہم یہ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو عربی زبان کے کچھ الفاظ ہیں جو آج کل استعمال نہیں ہوتے، تو آپ عربوں سے بھی اس کے متعلق پوچھیں گے۔ جیسا پہلے بھی ایک لفظ میں نے آپ کو بیان کیا تھا، انہیں بھی نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ اب وہ وے آف لائف بھی نہیں ہے، وہ کمیونیکیشن بھی نہیں ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے زبان بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے کہیں کہیں کوئی ایسے الفاظ ہیں تو پھر ہم ان کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ لفظ عطن استعمال ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو ہم یہاں پر ایکسپلین کریں کہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اونٹ یا بکریاں بیٹھیں۔ حضور مقام حدیبیہ کے کنارے پانی سے بھرے ہوئے گڑھے کے پاس اترے تھے۔ اس گڑھے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ روایت میں اس گڑھے کے لیے سمد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، سمد جو ہے وہ ایسے گھڑے کو کہتے ہیں جس میں تھوڑا بہت پانی جمع ہو گیا۔ حدیبیہ کے مقام پر اور بھی کئی ایسے گڑھے تھے، مگر ان میں پانی بالکل خشک ہو چکا تھا۔ غرض پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ اس گڑھے میں سے تھوڑا تھوڑا پانی احتیاط کے ساتھ لیتے تھے، مگر آخرکار گڑھے کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ لوگوں نے پریشان ہو کر حضور سے فریاد کی کہ پانی کی کمی ہے، تو ایک روایت کے مطابق پیاس کی شدت کی کہ گرمی تھی، بہت شدید گرمی تھی، تو حضور نے اسی وقت اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور حضرت برا کو دے کر فرمایا کہ اس تیر کو حدیبیہ کے کسی گڑھے میں جا کر گاڑ دو۔ حضرت برا نے حکم کی تعمیل کی۔ جس گڑھے میں انہوں نے تیر گاڑا وہ خشک تھا، بعض روایت میں خشک تھا، بعض میں تھوڑا سا پانی تھا، مگر بہرحال تیر کا گاڑنا تھا کہ اس میں سے پانی ابلنے لگا۔ سبحان اللہ، یہ میرے مدنی کا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اللہ نے یہ معجزہ کیا کہ تیر گاڑا گیا، اور تیر کے گڑتے ہی، کہتے ہیں نا ڈرل کرتے ہیں آپ زمین میں، ڈرل کرتے ہیں تو اندر سے چیز نکلتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بس تیر گاڑا، اس نے ڈرلنگ کا کام کیا اور اندر سے پانی اللہ اکبر فوارے کی طرح نکل پڑا۔ تو حضرت برا نے جو ہے وہ تیر گاڑا۔ اچھا، ایک قول میں ہے کہ وہ تیر آپ نے حضرت ناجیہ ابن عجم کو دیا، جیسا کہ ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں۔ چنانچہ خود حضرت ناجیہ سے روایت ہے کہ جب لوگوں نے حضور سے پانی کی کمی کی شکایت کی تو آپ نے مجھے بلایا اور اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر مجھے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پانی سے بھرا ہوا ایک ڈول طلب فرمایا، تو وہ کہتے ہیں میں پانی لے کر آیا تو آپ نے وضو کیا اور منہ میں پانی لے کر ڈول میں کلی کی۔ اس کے بعد آپ نے مجھے وہ عطا فرمایا۔ یہ ڈول لے کر میں کنویں میں اترا، یعنی گڑھے میں اترا، اور جو ہے اس تیر سے ڈول کا پانی چھڑک دیا جیسا کہ حضور کی انسٹرکشن تھی۔ میں نے وہی کیا، اپنی طرف سے تو نہیں کیا، کیونکہ حضور نے کہا تھا کہ ڈول لینا یعنی گڑھے میں اترنا اور اس تیر سے ڈول کا پانی چھڑک دینا، تو چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا۔ بس قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ ظاہر فرمایا کہ میں ابھی گڑھے میں سے نکلا بھی نہیں تھا کہ پانی مجھے ڈھانپنے لگا اور اس طرح ابلنے لگا جیسے ہانڈیا میں سے چیزیں ابلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں آخر بڑھتے بڑھتے گڑھے کے کناروں تک پانی بھر گیا، حتیٰ کہ لوگ کنارے پر بیٹھ کر ہاتھوں کی روک میں پانی لینے لگے اور سیراب ہونے لگے، اور جلد ہی قافلے کا ہر آدمی سیراب ہو گیا۔